کہ گورنر نے جن کے اوپر الزام لگا کہ ہارون الرشید جو کہ بہت ہی ایک رائٹ فل کیلف تھے ان کے پاس بھیجا تھا تاکہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے، ہارون الرشید نے نہ صرف ان کو وہاں پر آزاد کیا بلکہ 50,000 دینار دے کر ان کو آزاد کیا۔ امام شافعی کے پاس جب وہ دربار والا گیا ہے، جب امام شافعی نے اس کو دیکھا اور دیکھا کہ اس کو 50,000 دینار لے کر آئے ہیں ان کے لیے، تو امام شافعی نے بولا جب میں نے ہارون الرشید سے نہیں لیا تو ان کے درباری سے میں کیسے لوں گا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا ٹیلز آف فیتھ۔ ہم بات کر رہے ہیں امام شافعی کی زندگی سے متعلق۔ ہم نے کچھ انسیڈنٹس، کچھ قصے ذکر کیے لاسٹ ایپیسوڈ میں، اور اگر ہم ان کو سمرائز کرنا چاہیں، اگر ہم ان کو ایک لفظ میں بتانا چاہیں امام شافعی کی اس سٹیج کے متعلق، تو وہ ہے ادب، کہ کس طرح سے انسان کو علم سے پہلے ادب سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ایک تربیت ایک اس انداز میں ہو کہ انسان کو یہ سمجھ آئے کہ اگر وہ اہل علم ہے اور اپنے آپ کو اہل علم میں شمار کرنا چاہتا ہے تو کس طرح سے ادب سیکھنا اس کے لیے لازم ہے۔ امام شافعی اپنی زندگی میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہے تھے۔ امام شافعی ان کی پوری زندگی اگر دیکھا جائے تو ادب کے معاملے میں ہی واز مور آف لائک امام ابو حنیفہ، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے بھی بڑے کرٹکس رہے ہیں، بڑے تنقید کرنے والے رہے ہیں، اور امام شافعی نے بھی اپنے کرٹکس کو جس طرح سے ہینڈل کیا، جس طرح سے ان کے ساتھ اور ان کو رسپونڈ کیا، یہ ایک ادب رکھنے والا انسان ہی بیہیو کر سکتا ہے۔ اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے جب ان کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو خالی علم سے نہیں نوازا تھا بلکہ وہ کیریکٹر سے بھی نوازا تھا جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے۔ امام شافعی کے متعلق اگر بات کی جائے تو یس، ہی واز اے ویری سیریس پرسنالٹی when it comes to his mission, his vision, he was very serious about it. But امام شافعی کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنی محفل میں بڑی مذاق اور بہت ہی ایک مزاحیہ انداز اور ایک جوک کے انداز میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے تھے، اور لوگ بڑے عجیب سوالات لے کر آتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے قصے میں بھی بیان کیا کہ ایک انسان نے اپنی بیوی کے متعلق جو طلاق کے ورڈ یوز کیے اور بہت ہی آڈ انداز میں کیے، اور امام شافعی نے امام مالک کی موجودگی میں ہوتے ہوئے ان کو ایک مخرج، ان کو ایک راستہ دکھا دیا۔ امام شافعی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ بات کہی کہ میرے والد نے مجھ سے لکڑی خریدنے کے لیے بولا ہے، اور بولا ہے کہ اس کی لمبائی جو ہو وہ 30 یارڈز ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی وڈتھ کتنی ہونی چاہیے۔ تو امام شافعی کے پاس یہ سوال لے کر آئے تو امام شافعی نے بولا کہ اتنی ہی جتنا ایک اولاد کی معاملے میں انسان کو آزمایا جاتا ہے، اس کی جو شدت ہوتی ہے، اس کی جو لمبائی ہوتی ہے، اس کی جو وڈتھ ہوتی ہے، اس کی جو گہرائی ہوتی ہے، اس وڈتھ تک جو ہے آپ ناپ لیجئے۔ although بہت سارے جو جوکس ہیں، بہت سارے جو ہمارے اسلاف کے مذاق ہیں، آف کورس دے آر لاسٹ ان ٹرانسلیشن بیکاز بہت سی چیزوں سے ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے، جس طرح سے آج ہمارے بہت سارے سے جوکس ہیں، ہماری میمز ہوتی ہیں، بٹ ہمیں یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ایک خوشگوار انداز سے، ایک خوش لہجے کے انداز سے انٹریکٹ کرنا کوئی غیر مناسب چیز نہیں تھی۔ آج ہم یہ بات کو پورٹرے کرتے ہیں کہ شاید عالم مسکراتا بھی نہیں ہے، آج وہ مذاق بھی نہیں کرتا۔ ہاں، استہزاء اس حد تک نہ ہو کہ انسان کا اپنا وقار اور اپنی جو سیریسنس ہے وہ لوگوں کے سامنے کمپرومائز ہو جائے، کیونکہ انسان کے ساتھ جو میسج اٹیچڈ ہے دین کا، اس کو لوگ سیریسلی لیں اور اس کے اوپر کمپرومائز نہ ہو۔ اسی طرح سے امام شافعی کی ایک دفعہ طبیعت خراب تھی تو ایک شخص آیا اور انہوں نے بولا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کمزوری کو مضبوط کر دے۔ تو امام شافعی نے اس سے پکڑ کے بولا کہ آپ میری کمزوری کو کیوں مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے عربی الفاظ کے لہجے کے اوپر ان سے بحث کی اور بتایا کہ آپ یہ بولے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آزاد کر دے میری اس کمزوری سے، اور وہ آپس میں اس حالت میں بھی عربی زبان اور لغت کے اوپر بحث کر رہے تھے، اور جس شوز کہ امام شافعی واز اے ویری جالی پرسنالٹی،
اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا آتا ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کرنا آتی ہے، اور بہت ہی چیریٹیبل تھے۔ اور کئی دفعہ تو لوگوں نے یہ بات کو رپورٹ کیا کہ امام شافعی کو ہم نے بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ ان کے چہرے کو ہم نے لال دیکھا ہو، لیکن جب ان کے پاس کوئی پیسے مانگنے کے لیے آتا، کوئی ضرورت مند آتا اور ان کے پاس پیسے نہ ہوتے تو امام شافعی کا چہرہ لال ہو جاتا، اس پریشانی سے کہ میں اس شخص کی مدد کیسے کروں، اور ان کے پاس خود پیسے نہیں ہوتے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ امام شافعی اپنی ارلی سٹیجز میں جب وہ پڑھنے کے لیے گئے تھے امام مالک کے پاس، تو ان کے پاس انک لکھنے کا بھی معاملہ نہیں تھا، اور ان کے پاس افورڈیبلٹی نہیں تھی، اور اسی لیے وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ اس تکلیف کو سمجھنا، اس کی مشکلات کو سمجھنا، اس سے ریلیٹ کرتے تھے۔ اسی طرح سے امام شافعی کا جو انداز تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، تاکہ وہ ان کو جگہ دیں کہ جب ان کے اسٹڈی سرکلز، ان کے حلقات سٹارٹ ہوتے تو وہ لوگوں سے ریڈلز، سوالی انداز میں ان سے سوال پوچھتے، تاکہ وہ ان کے تھاٹ پروسیس کو انیشیٹ کریں، ان کو سوچنے پر مجبور کریں۔ اور ایک شخص آیا ایک دفعہ، امام شافعی کے ساتھ ایک واقعہ ہے۔ ہر روز کئی نوجوان مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے یوتھ کلب نے ان کی زندگی بدلی، کیسے انہیں ڈپریشن، حرام ریلیشن شپس، ڈرگز، فحاشی، دین سے بیزاری، ایتھیزم، فیمنزم، لبرلزم، ان تمام اندھیروں سے کس طرح یوتھ کلب کی ویڈیوز نے نکالا، اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نور کی طرف آئے وہ سب، کیسے یوتھ کلب کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئی۔ ایسے لاکھوں نوجوانوں تک ہماری پہنچ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد آپ کی چیریٹی، آپ کے صدقات اور آپ کی زکوٰۃ سے ممکن ہوتی ہے۔ ہماری ویڈیوز، پوڈ کاسٹ کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، اور ان کے ذریعے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے والے ہر ایک شخص اور اس سے آگے اس کی سنورنے والی تمام نسلیں، سب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے بی پارٹ آف دا یوتھ کلب فیملی اینڈ ڈونیٹ ناؤ۔ کہ اس نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے آگ کی مخلوق کو آگ سے عذاب دے گا، تو امام شافعی گئے اور مٹی اٹھا کے لے کر آئے اور اس کے چہرے پر پھینک دیا۔ اس شخص نے بولا کہ یہ آپ نے کیا کیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے بولا کہ آپ کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ انہوں نے مجھے تکلیف ہوئی۔ تو انہوں نے بولا جس طرح سے آپ مٹی سے بنے ہوئے ہیں اسی طرح سے آپ کو مٹی سے تکلیف ہوئی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگ کی مخلوق کو، جو جنات ہیں، ان کو کس طرح سے عذاب دے گا۔ اور یہ ایک مینرز ہوتے ہیں ٹیچر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اپنے سوالیے کو بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں امام شافعی کے سفر کی، امام شافعی نے اپنی ساری زندگی سفر کیا ہے، اور انہوں نے جب تک امام مالک کے ساتھ تھے، وہ 6 سال جب انہوں نے علم حاصل کیا تب تک وہ نہیں گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ امام مالک کے آخری لمحات ہیں، اور یہاں پر ان کو علم زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے امام مالک سے۔ لیکن جب امام مالک کی ڈیتھ ہوئی تو امام شافعی نے ٹریول شروع کیا، اور بہت سی جگہ پہ امام مالک نے بھی ان کو اسپانسر کیا ود ریگارڈس ٹو بینگ ایبل ٹو ٹریول آل اوور دا ورلڈ، اور انہوں نے تمام مسلم ورلڈ میں سفر کر کے علم سیکھا۔ اور ایک وقت کا واقعہ ہے کہ جب امام مالک کے بعد جو نجران جو بارڈر ہے سعودی عربیہ کے ساتھ لگا ہوا، نجران کے جو گورنر تھے انہوں نے امام شافعی کو وہاں پہ قاضی بنایا، اور امام شافعی کو جب قاضی بنانے کا فیصلہ کیا تو امام شافعی نے یہ شرط رکھی کہ اگر میں یہاں کا قاضی بنوں گا تو میں آپ کے خاندان والے یا آپ کے جان پہچان والوں کے خلاف بھی اگر فیصلہ کرنا ہوگا تو میں وہ کروں گا۔ اور جج نے تو اس وقت اس بات پہ اگری کر دیا، لیکن ایسا واقعہ ہوا کہ امام شافعی نے بعد میں ان کے خاندان والے جو لوگ غلط کام کر رہے تھے یا جو گورنر کی پالیسیز تھیں ان کے متعلق لکھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ گورنر نے ان سے جو ہے ایک ان کے ساتھ ایک ان کا مسئلہ شروع ہو گیا، بیکاز حق بات بولنے والا اور کسی کے ساتھ باعث شو نہ کرنے والا لوگوں کے لیے پرابلمیٹک بن جاتا ہے۔ تو پیپل آف اتھارٹی ایٹ ٹائمز وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے ان کو لیبل کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے اگر آپ دیکھیے کہ امام الزہلی نے امام بخاری کے متعلق کیا تھا کہ ان کو لیبل کرایا تھا، ان کی زندگی کو مشکل کر دیا تھا، یہاں تک کہ امام بخاری نے دعا کی تھی کہ یا رب تیرے بندے کے لیے اب زمین چھوٹی پڑ گئی ہے اور اس کو بلا لے، اور امام بخاری اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اسی طرح سے امام شافعی کے اوپر بھی الزام لگایا گیا
کہ یہ شیعہ ہیں اور یہ جو ہارون الرشید ہیں ان کے خلاف یہ ایک کوپ کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ریزسٹنس کو تقویت دے رہے ہیں، تو یہ گورنر نے ہارون الرشید کو لکھا۔ اور چونکہ امام شافعی کا خود اہل البیت کے ساتھ تعلق تھا، کیونکہ جو بھی بندہ ہے ظاہری سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی محبت کا اظہار کیا اہل البیت سے ریلیٹڈ، جو ان کے خاندان والے ہیں، ان کے ہاؤس ہولڈ سے ریلیٹڈ ہیں، تو امام شافعی نے بھی ان کے متعلق بات کی، اور ایسی کوئی آؤٹ آف دی آرڈینری بات نہیں کی، لیکن جب کسی نے ان کے خلاف کیس بنانا ہوتا ہے، ان کو لیبل کرنا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیے یہ جو چھپ کر یہ فلاں فلاں معتزلہ عقائد کے ہیں، یہ فلاں فلاں مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں، یہ اہل السنہ والجماع میں سے نہیں ہیں۔ تو امام شافعی کے اوپر اس طرح کی ایکوزیشنز لگائیں، اور امام شافعی کو ہارون الرشید کے پاس بھیج دیا گرفتار کر کے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی لیجیٹیمیٹ ریزن تو نہیں تھا گورنر کے پاس۔ جب ہارون الرشید کے پاس لے کر گئے تو ہارون الرشید چونکہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی امام شافعی کی، تو امام شافعی کو جب پریزنٹ کیا گیا تو امام شافعی سے پوچھا گیا کہ آپ کیا جواب دینا چاہتے ہیں ان ایکوزیشنز کا؟ تو امام شافعی نے وہی ذکر کیا کہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اہل البیت کے لیے، اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے محبت شو کی، اور جس طرح سے ہر وہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت رکھتا ہے، اسی طرح سے میں بھی محبت رکھتا ہوں۔ ہارون الرشید بہت ہی زیادہ مووڈ ہوئے ان کی بات سے، اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ امام شافعی کے اوپر الزام کیوں لگایا گیا ہے، اور ان کی محفل میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا تھا جو حنفی فقہ کا عالم تھا، اور امام شیبانی جن کا نام تھا محمد حسن شیبانی وہ موجود تھے۔ انہوں نے امام شافعی کو پہچان لیا اور انہوں نے بولا کہ یہ وہی محمد ابن ادریس ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا، اور ہارون رشید نے بولا یہ شافعی ہیں، انہوں نے ہاں یہ شافعی ہیں، امام شافعی ہیں جن کو آپ کے کورٹ میں چینوں کے ساتھ پریزنٹ کیا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ گورنر نے جن کے اوپر الزام لگا کہ ہارون الرشید جو کہ بہت ہی ایک رائٹ فل کیلف تھے، ان کے پاس بھیجا تھا تاکہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے، ہارون الرشید نے نہ صرف ان کو وہاں پر آزاد کیا بلکہ 50,000 دینار دے کر ان کو آزاد کیا، اور کہا کہ شیبانی آپ اپنے ساتھ ان کو اپنی جگہ پر قاضی بنا لیجئے۔ اور امام شیبانی جو تھے وہ حنفی فقہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ امام شافعی کو جب ہارون الرشید نے 50,000 دینار دیے تو امام شافعی نے باہر جا کر تمام جو دینار تھے وہ غریبوں میں بانٹ دیے، اور ان کے دربار کے جو شخص تھا انہوں نے آ کے بتایا کہ کل بہت بڑی پارٹی ہوئی ہے اور لوگوں نے بڑا مال ریسیو کیا ہے، آپ نے امام شافعی کو جو مال دیا تھا وہ آگے جا کر انہوں نے سب میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ ہارون رشید سمجھ گئے کہ ان کا مزاج امام مالک جیسا ہے کہ یہ اپنی انا کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے، کل کو کوئی بات کرے گا کہ ہارون رشید سے تم نے پیسے لیے تھے تو شاید ان کے فیور میں تم بات کرتے ہو، تو انہوں نے اپنے دربار والے کو بولا کہ یہ لو 50,000 دینار اور جا کر امام شافعی کو دے دینا۔ امام شافعی کے پاس جب وہ دربار والا گیا ہے تو جب امام شافعی نے اس کو دیکھا اور دیکھا کہ اس کو 50,000 دینار لے کر آئے ہیں ان کے لیے، تو امام شافعی نے بولا جب میں نے ہارون الرشید سے نہیں لیا تو ان کے درباری سے میں کیسے لوں گا، اور یہ میری سیلف رسپیکٹ یہ الاؤ نہیں کرتی، اور مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے علم کی خدمت کے لیے ایک جگہ اپوائنٹ کر دیا ہے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ امام شیبانی کے ساتھ امام شافعی جو تھے وہ 3 سال انہوں نے علم حاصل کیا، ان کے ساتھ محفلوں میں بیٹھے اور امام شیبانی سے حنفی فقہ کی جو معاملات تھے وہ سیکھے، اور امام شیبانی کے ساتھ رہ کر پہلی دفعہ امام شافعی کا جو انٹریکشن ہے وہ اہل الرائے کے ساتھ ہوا، دا پیپل آف ریزن کے ساتھ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اصول الفقہ کے اندر 2 اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک اہل الحدیث کے ہیں اور دوسرا اہل الرائے کے ہیں۔ اہل الرائے میں بیسکلی امام ابو حنیفہ کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ آتے ہیں، جہاں پر ریزننگ کی بیسس کے اوپر بہت سارے دلائل کو جو ہے سمجھا گیا، ان کو فارمولیٹ کیا گیا، اور کچھ اہل الحدیث ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کی بنا پر اصول کو ڈرائیو کر کے ان کی بیسس کے اوپر فقہ کے کچھ اصول بنائے۔ اور امام شافعی کا رسپیکٹ کا معاملہ امام ابو حنیفہ کے معاملے میں ایسا تھا کہ بغداد میں اگر وہ امام بنتے اور نماز کو لیڈ کرتے
تو حنفی طریقے سے کرتے آؤٹ آف رسپیکٹ کہ اتنے بڑے امام کی موجودگی میں جہاں پر امام نے پڑھایا ہے اور ان وہاں پہ دفن ہے، میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے معاملے سے میں اختلاف کروں. اور یہ وہ مینرز تھا جہاں پر امام شافعی بڑے علماء اور بڑے اماموں کی رسپیکٹ شو کرتے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال پڑھنے والے کچھ نوجوان بڑے بڑے علماء کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کے مسئلے کو سمجھنے کی بجائے، ان کی غلطیوں کو سمجھنے کی بجائے ان کی غلطیوں کو اچھالتے ہیں. وہ یہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بات کرے بغیر وہ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو اچھالیں. امام شافعی 36 سال کے تھے، 36 ایئرس کے تھے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ امام شیبانی سے جو علم حاصل کر کے اب مکہ کی طرف جائیں گے. اور جب وہ مکہ کی طرف گئے تو امام شیبانی کی تمام کتابیں انہوں نے اپنے اونٹ پر لاد دی، اور دیکھا گیا کہ ساری جو کتابیں تھیں وہ اونٹ کے اوپر بھری گئی تھیں، اور سکرولز تھے اور کتابیں تھیں. جب کسی نے پوچھا یہ سب کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ امام شیبانی کا علم ہے. اور جب مکہ پہنچے ہیں تو مکہ میں ان کے پاس جو علم تھا مالکی فقہ کا اور جو حنفی فقہ کا تھا اس سے وہ ذخیرہ اندوز ہوئے تھے، اور لوگ آتے اور ان سے علم سیکھتے. اور ان کے ایک بہت پرومننٹ اسٹوڈنٹ تھے جو اس مکہ کے دور میں واپس سے جانے کے بعد ان کے انڈر اسٹڈی کرنے والے بنے، اور وہ تھے امام احمد بن حنبل. انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید اس کو ذکر کریں گے. ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.